غزوہ موتا اگرچہ مسلمانوں کے لیے کوئی بڑی علاقائی فتح تو نہ تھی، لیکن یہ ابتدائی اسلامی ریاست کے لیے ایک اہم موڑ تھا جس نے بے پناہ مشکلات کے خلاف ایک قوت کا مظاہرہ کیا تھا۔ لیکن اس کا سبب کیا بنا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور قبائل کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے قاصد بھیجے تھے، ان میں سے ایک قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو بصرہ کے حاکم کی طرف خط لے کر جا رہے تھے۔ جب حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ موتا کے علاقے سے گزر رہے تھے تو انہیں بلقا کے گورنر اور بازنطینی شہنشاہ کے قریبی حلیف نے روک لیا۔ سفارتی آداب کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے بازنطینی شہنشاہ کے حلیف نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑوا کر شہید کر دیا۔ اس ظلم کی خبر مدینہ منورہ پہنچی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج ہوا۔ ایک قاصد کا قتل ناقابل معافی عمل تھا جو جنگ کے اعلان کے مترادف تھا۔ اس موقع پر اسلامی ریاست کے وقار اور اختیار کو برقرار رکھنے اور مستقبل کے حملوں کو روکنے کے لیے ایک مضبوط اور فوری رد عمل ضروری تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً شمال کی طرف کوچ کرنے اور قاتلوں کا سامنا کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کرنے کا حکم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلم مجاہدین کی فوج جمع کی، جو اس وقت کے لحاظ سے ایک بڑی تعداد تھی۔ ایک منفرد فیصلے کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کی قیادت خود نہیں کی، بلکہ ایک سلسلہ وار کمانڈر مقرر کیے۔ سب سے پہلے کمانڈر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے، ان کو جھنڈا دیا گیا۔ اگر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، ان کو کمانڈ سنبھالنی تھی۔ اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک مشہور شاعر اور صحابی ہیں، ان کو قیادت سنبھالنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ہدایت فرمائی کہ اگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی ایک کو کمانڈر منتخب کر لیں۔ جب لشکر روانگی کی تیاری کر رہا تھا، اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے شہادت کی خواہش کی اور واپسی کی غیر یقینی کا اظہار کیا، حالانکہ ایسے نیک مقصد میں حصہ لینے کی ان کو بہت خوشی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی کہ وہ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے مقام پر پہنچیں تو پہلے ان کو دعوت دیں اسلام کی، اگر وہ انکار کریں تو ہی جنگ کریں۔ مسلم لشکر اپنا سفر شروع کرتے ہوئے شمال کی طرف بڑھا، جو کہ شام کے جانب تھا۔ شدید مارچ کے بعد وہ آج کے اردن میں واقع معان کے قصبے پہنچے۔ یہیں پر دشمن کی طاقت کے بارے میں مزید معلومات ملی۔ اس موقع پر دشمن کی تعداد تقریباً 2 لاکھ اور صرف مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ دشمن کی بے پناہ تعداد کا علم ہونے پر مسلم صفوں پر بحث چھڑ گئی۔ کچھ نے مدینہ سے مزید لوگوں کے آنے کا انتظار کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ فوج کے اس بے پناہ طاقت کو سمجھتے تھے۔ تاہم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غیر معمولی ایمان اور شہادت کی آرزو کے ساتھ سختی کے ساتھ آگے بڑھنے پر زور دینے لگے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ وہ شہادت کے خواہش مند ہیں، نہ کہ صرف تعداد میں فتح کے۔ ان کے پرجوش الفاظ نے فوجیوں کو جوش دلایا اور انہوں نے زبردست دشمن کا مقابلہ کرنے کا عزم کر لیا۔ مسلم لشکر آگے بڑھا اور مشارف گاؤں کے قریب دشمن کے پڑاؤ پر بازنطینیوں سے ٹکرایا۔ ایک ابتدائی جھڑپ کے بعد مسلمانوں نے حکمت عملی کے تحت موتا کے طرف پسپائی اختیار کی تاکہ ایک سے زیادہ فائدہ مند پوزیشن حاصل کی جا سکے۔ جنگ بالآخر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں شروع ہوئی، ایسا علاقہ جس نے دشمن کے حوصلوں کو بالکل پست کر دیا۔ موتا کے میدان میں جنگ شدید اور صفاقانہ تھی۔ مسلم لشکر اگرچہ چھوٹا تھا، لیکن بازنطینی اور غسانی افواج کے خلاف بے پناہ جرأت اور عزم کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہادری سے جھنڈا اٹھائے رکھا۔ وہ سامنے سے قیادت کرتے ہوئے بہادری سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ زخموں سے چور ہو کر شہید ہو گئے۔
انہیں نیزوں اور تلواروں سے بے شمار زخم آئے۔ جیسے ہی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے شہید ہوئے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جھنڈا تھام لیا۔ وہ اپنے سرخ گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے، بے پناہ شدت سے لڑتے رہے۔ جب ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا تو انہوں نے جھنڈا بایاں ہاتھ میں تھاما۔ جب ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے اپنے بازوؤں سے جھنڈے کو اپنے سینے پر لگایا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود وہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ بھی گر کر شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں 90 سے زیادہ زخم آئے اور سب کے سب ان کے سامنے جسم پر آئے تھے، جو ان کی دشمن کے خلاف غیر معمولی لڑائی کرنے کی وجہ سے آئے تھے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وحی کے ذریعے سے ان واقعات کو آنسو کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں زمرد یا یاقوت کے 2 پر عطا فرمائے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں جعفر الطیار کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا۔ انہوں نے شروع میں ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن فوراً ہی اس پر قابو پا لیا اور خود کو شہادت کی اپنی آرزو کی یاد دلاتے رہے۔ پھر وہ جنگ میں کود پڑے، یہاں تک کہ وہ زور سے لڑتے رہے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ کی غیر معمولی ہچکچاہٹ کے نتیجے میں جنت میں ان کا مقام اپنے ساتھیوں سے بالکل تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، جو اللہ کی راہ میں غیر معمولی متزلزل عزم کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ تینوں مقرر کردہ کمانڈروں کی شہادت کے بعد مسلم لشکر ایک نازک موڑ پر تھا۔ افراتفری کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اسی وقت بنو اجلان کے ایک شخص نے حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جھنڈا اٹھایا اور مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ ایک نیا رہنما منتخب کریں۔ اتفاق رائے سے جلدی ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر لیا گیا، جو حال ہی میں اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اپنی غیر معمولی فوجی صلاحیت اور حکمت عملی کی مہارت کے لیے پہلے ہی بہت مشہور تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورتحال کی سنجیدگی اور دشمن کی بے پناہ تعداد کو سمجھتے ہوئے یہ جان گئے کہ براہ راست مقابلہ مسلم لشکر کی تباہی کا سبب بنے گا۔ انہوں نے باقی ماندہ افواج کو بچانے کے لیے ایک شاندار حکمت عملی تیار کی۔ رات کے اندھیرے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے اندر کچھ تبدیلیاں کی، جس میں دائیں جانب والوں کو بائیں جانب اور بائیں جانب والوں کو دائیں جانب کر دیا، اور دستے کے سامنے والے لوگوں کو پیچھے کی جانب اور پیچھے والوں کو سامنے کی جانب کر دیا، اور ایک جماعت کو دھول اڑانے کے لیے مقرر کر دیا تاکہ دشمن کو ایسا لگے کہ بہت بڑا لشکر ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی بازنطینی افواج تبدیل شدہ تشکیل سے پریشان ہو گئی اور وہ یہ سمجھی کہ مسلمانوں کی راتوں رات بہت بڑی فوج آ چکی ہے۔ اس نفسیاتی حربے نے دشمن کی صفوں میں خوف اور الجھن کو پیدا کر دیا۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منصوبہ بند پسپائی شروع کی۔ انہوں نے دشمن کو جھڑپوں میں الجھایا، انہیں مزید کھینچتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ اپنی فوج کو ایک منظم طریقے سے پیچھے کیا، جس سے ایک آنے والے بڑے حملے کا تاثر پیدا ہوا۔ اس سے مسلم لشکر کو جنگ سے الگ ہونے اور منظم طریقے سے پیچھے ہٹنے میں مدد ملی، جس سے جانی نقصان کم ہوا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن اپنی شدید لڑائی کے دوران 9 تلواریں توڑی تھیں۔ جب مسلم لشکر مدینہ منورہ واپس آیا تو کچھ لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور کچھ لوگوں نے ان کو فرار ہونے والے کہہ کر تنقید کرنے لگے۔ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت کی۔ اس تاثر کو درست کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ تم تو وہ ہو جو دوبارہ لڑائی کی طرف لوٹ کر آؤ گے، تم پر کوئی الزام نہیں، تم میرے ساتھ شامل ہوئے اور میں تمام مسلمانوں کا ٹھکانہ ہوں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ ان کی حکمت عملی کی ذہانت اور مسلم لشکر کو بچانے میں ان کے اہم کردار کو بہت زیادہ سراہا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ تھوڑے لوگ بھی اگر دلیر ہوں تو بڑا کام کر سکتے ہیں۔ سمجھداری اور حکمت سے جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ فتح صرف جیتنے کا نام نہیں ہے بلکہ ثابت قدمی بھی جیت ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہو تو بڑے دشمن سے بھی لڑا جا سکتا ہے۔